औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली हक चैनल के मुअज़्ज़िज़ लोगों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि कुरान पाक को क्यों जलाया गया। इस्लाम की तारीख को अगर देखा जाए तो सबसे पहले कुरान पाक को जलाने वाले हज़रत उस्मान हैं, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं और मुसलमानों के तीसरे खुलफा हैं। हकीकत क्या है, हज़रत उस्मान ने कुरान पाक को क्यों जलाया, ये सब जानने के लिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ और हकाइक को जानने की कोशिश करते हैं। वो है कि कुरान हकीम की जो किरात है, इसको कुरैश की किरात में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एस्टैब्लिश करके बाकी सारी की सारी जो डायलेक्ट थे उसमें अगर रिटन फॉर्म में भी थी, वो सारे के सारे नुस्खे जलवा थे ताकि उम्मत में इख्तिलाफ न पैदा हो। देखिए जी बोले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से, उनकी शहादत, बल्कि उनकी शहादत से उस्मान के, जब उसने अब किस साल में उसने नुस्खे लिखवाए, सन 30 में था, 35 में था, मैं नहीं मालूम। उसके खिलाफत तो काफी लंबी थी, उसमें किस साल में था मैं नहीं मालूम। अब उस जमाने तक कुरान मुतवातिर नहीं था और ये कुरान के मुख्तलिफ नुस्खे थे। सहाबा ने अपने नुस्खे जमा कराए। उबई इब्न कअब का नुस्खा था, अब्दुल्लाह बिन मसूद का नुस्खा था, इसके अलावा दूसरे भी सहाबे के नुस्खे थे और इनका आपस में बड़ा शदीद इख्तिलाफ था इन नुस्खों का। यहाँ तक कि जो लोग अब्दुल्लाह बिन मसूद का नुस्खा पढ़ते थे और जो लोग उबई इब्न कअब के नुस्खे पढ़ते थे, ये आपस एक दूसरे की तकफीर करते थे। मदीना मुनव्वरा में और मदीना के मुनव्वरा के अलावा दूसरे इलाकों में एक दूसरे की तकफीर करते थे, यानी शदीद इख्तिलाफ था इस मसले पर। और सहाबा, और फिर जब ज़ैद बिन साबित ने उस्मान के कहने पर उन्होंने नुस्खे बनाए तो उसका भी इन लोगों ने शदीद इनकार किया, शदीद मुखालिफत की। अब इनकी सवाल यह है कि अभी तक कुरान पाक जो हम तक पहुंचा है, इसमें कतईयत नहीं है। इस लिहाज से देखें अजीजों, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम हुज्जत है हमारे नजदीक। हमें ना उस्मान पे एतबार है, ना ज़ैद बिन साबित पे एतबार है, इन लोगों पे कोई एतबार नहीं है। किस पे एतबार है? हम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है मुख्तलिफ अहादीस रिवायात में कि ये जो कुरान है, ये कुरान है, ये हुज्जत है, ये हुज्जत है, इसी तरह पढ़ता रहो। लेकिन ये उस तरह नहीं है जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस तरतीब से नाजिल हुई थी। ये अहादीस में मुतवातिर है और ये बात आपके अहादीस में भी मुतवातिर है, लेकिन आप उसको छुपाते हैं, अवाम से छुपाते हैं, अवाम को बताते नहीं है। मुख्तलिफ सहाबा ने इस बात पे मुखिरारन शहादत दी और इसके अलावा सख्त के लिहाज से कि इसमें से आयात घटाई गई हैं, कम की गई हैं, इस लिहाज पर सहाबा के अहादीस तवातुर के साथ मौजूद है। जिंदगी जिसने सुना हो कि यार सहाबा इतने अफजल थे, सहाबा इतने आला थे, फिर जब अचानक उसको पता चलता है कि सहाबा का ये किरदार भी था। अगर हजरत उमर बिन खत्ताब अहले बैत के दुश्मन थे तो मौला अली ने अपनी बेटी उमर के निकाह में क्यों दी? दूसरा सवाल है कि मौला अली ने उमर की खिलाफत में काजी की पोस्ट क्यों ली और उमर ने क्यों दी? जब उमर बिन खत्ताब यरूशलेम का कंट्रोल लेने गए तो मौला अली को एक्टिंग खलीफा बनाकर क्यों गए? जब बीबी फातिमा के घर को आग उमर ने लगाई तो मौला अली ने बाद में उमर का साथ क्यों दिया? एक बंदा मौला अली के घर को आग लगाता है, इनकी बीवी और बच्चे को शहीद करता है और मौला अली चुपचाप देखते रहे। अगर ऐसा है तो मौला अली को शेर खुदा क्यों कहा जाता है? ये मेरे इन बहुत सारे सवालों में से चंद सवाल हैं जिनकी वजह से मुझे सारे फ़िरक़े और इस्लामी तारीख़ मशकूक लगती है। देखो मेरे भाई, जो इस्लाम की तारीख़ है उसमें बड़े पैमाने पर मिलावट की गई है और अहादीस की किताबों में भी लाखों झूठी अहादीस हैं, लाखों। अगर आप सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तारीख़ की किताबें और ये अहादीस की कुतुब हैं तो फिर आपकी कन्फ्यूजन कभी दूर नहीं होगी। अच्छा, दूसरा ये है कि जिस तरह हमारे जहन में अगर ये सवाल है कि फ़र्ज़ किया पे हुए दुश्मन थे तो फिर अपनी बेटी उमर के निकाह में क्यों दी, खिलाफत में काजी की पोस्ट क्यों ली? अब ये सवाल हमारे जहन में क्यों है? मैं नहीं कह रहा कि ऐसा हुआ है, लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ पहले कि ये जो सवाल हैं ये हमने अपने आप को सामने रखते हुए ये सवाल हमारे जहन में आए हैं कि अगर मौला अली की जगह हम होते तो हम ऐसा करते। पहले तो हमने ये अपने आप को बताना है कि हम गुनाहगार मिट्टी के इंसान, हमारा कोई किरदार नहीं है। हमारा जो अमल है वो हमारे नफ्स की ख्वाहिश के, अना की ख्वाहिश के मुताबिकत में है, जबकि मौला अली का अमल आपकी ख्वाहिश के मुताबिकत में नहीं, अल्लाह की रज़ा में है। इसी तरह मौला अली के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज था, बाकी सब तो बातें तालीम से महरूम थे, तो मौला अली के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अभी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए और मुसलमानों की जो ज़्यादा बड़ी तादाद है वो उनकी है जिनके पास दूसरा इल्म नहीं है। अभी ये न मुझे समझ पाएंगे न मेरी बातों को समझ पाएंगे, लिहाजा उम्मत में इंतशार ना हो, इसलिए आपने उन लोगों की खिलाफत को गवारा किया। और अगर उमर ने मौला अली को काजी की पोस्ट दी तो मौला अली ने उम्मत की खातिर ली, कोई नौकरी नहीं की, क्योंकि ये उमर के बस की बात नहीं थी काजी होना। उमर बिन खत्ताब यरूशलेम का कंट्रोल लेने गए तो मौला अली को एक्टिंग खलीफा क्यों बनाया? भाई, कोई भी काम अगर मौला अली ने किया है किसी भी खलीफा के अंदर तो उस खलीफा की खुशनुदी के लिए तो नहीं किया, इस उम्मत के मफाद में किया है। हक वालों का यही दस्तूर होता है। रह गई बात, उमर बिन खत्ताब ने आग लगाई, दरवाज़ा तोड़ा, जिससे बीवी फातिमा जो है वो शदीद जख्मी भी हुई, तो ये सब कुछ तो हदीसों में लिखा हुआ है, सुन्नियों की कुतुब अहादीस में लिखा है, बुखारी शरीफ में लिखा है। दरवाज़ा तोड़ा क्यों, आग लगाई क्यों? क्योंकि जब वो खलीफा बना रहे थे अबू बकर को, तो उस वक्त जो है उनका ये मानना था कि भाई हमने जो मिलजुल के ये फैसला किया है कि अबू बकर को खलीफा बनाएंगे
اس کے اندر مولا علی کا بیعت کرنا ضروری ہے. وہاں ہر فیصلے کے لیے جس طرح ووٹنگ ہوتی ہے، ووٹنگ کی جاتی ہے نا کہ بھائی کون بنے گا پرائم منسٹر، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اسی طریقے سے وہاں کسی بھی فیصلے کے لیے بیعت لی جاتی تھی کہ بھائی یہ خلیفہ بنا رہے ہیں تو اس بات پر بیعت کرو. تو ان کا یہ خیال تھا سیاسی طور پر کہ پوری مسلمان برادری بھی آ کے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لے ان کی خلافت کے لیے. لیکن اگر مولا علی راضی نہیں ہوئے تو ایک بڑی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں جن کو پتا ہے مولا علی کی ذات کیا ہے، تو یہ خلافت کبھی کامیاب ہوگی نہیں. لہٰذا بائی ہک اور کروک وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ مولا علی کو ساتھ ملا لیں. مولا علی نے کیا پالیسی اختیار کی؟ مولا علی نے نہ ان کو روکا کہ بھائی تم خلیفہ مت بنو، اور نہ ہی یہ کہا کہ تم خلیفہ بن جاؤ میری حمایت ہے. آپ نے اپنے آپ کو اس سے جدا کیا. اس لیے مولا علی گھر پر بیٹھے رہے، انہوں نے دروازہ توڑا، آگ لگائی، اس کے باوجود بھی مولا علی نہیں آئے. تو یہ ان کی طرف سے امت کے بچاؤ کے لیے ایک قدم تھا، ورنہ امت میں انتشار پھیل جاتا. اب آپ دیکھیں جب قرآن جمع کیا گیا تو مولا علی نے بھی قرآن جمع کیا تھا، لیکن عثمان غنی نے اس قرآن کو جلا دیا. تو مولا علی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن کیا مولا علی نے کچھ کیا؟ ایک تو گھر کا دروازہ جلانا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ قرآن مجید کا جلانا ہے. عمر بن خطاب سے ثابت ہے کہ انہوں نے بی بی فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا، اور تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ عثمان غنی نے مولا علی کا جمع کیا ہوا قرآن جلایا. صحابہ کرام کے بارے میں جو بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں اس میں ہم نے عظمتیں صحابہ کی سنی ہے. پنجتن پاک کی کوئی عظمت نہیں مولوی صاحب سناتے، مولا علی کی کوئی شان مولانا صاحب بیان نہیں کرتے. یہی عظمتیں ہم ان کی سنتے آئے ہیں، اور سنتے آئے ہیں کہ حضور کے 4 یار تھے. یار کا مطلب سمجھتے ہیں؟ کون تھے 4 یار؟ ابو بکر صدیق، عثمان غنی، عمر بن خطاب. اب مجھے بتائیں گے یہ عمر بن خطاب رسول اللہ کے یار تھے کہ جب رسول اللہ نے کہا لاؤ میں نصیحت کر دوں قلم دوات والے کو بلا لو، تو وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ہمیں محمد رسول اللہ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اللہ کا کلام کافی ہے. یہ یاروں کی باتیں ہوتی ہیں. ابو بکر صدیق نے خطبہ دیا، مسلمان بہت غمزدہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے موقع پر، بہت غمزدہ تھے. تو ابو بکر صدیق نے یہ خطبہ دیا. مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے یہ بات کہنے میں کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب میں نے ان کا یہ خطبہ کسی مولوی کی زبانی سنا تو میرے دل سے عزت نکل گئی. عزت کیوں نکلی؟ کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، جو محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ یہ جان لے محمد مر گئے، اور جو اللہ کی پوجا کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی. اس طرح کے جملے بول رہے ہو. ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجتا ہے، جہنم میں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مرتبے نوازتا ہے، ان کو گود میں بٹھاتا ہے، یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن جن چیزوں کا قرآن مجید میں کہا گیا ہے یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، ہم تو قرآن کے لینس میں ان لوگوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب گفتگو حضور کی بارگاہ میں سکھائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے مومنو رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو بلکہ یوں کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائے. یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. اگر یہ کہہ جائیں کہ محمد مر گئے ہیں، یہ اچھے الفاظ نہیں ہیں. اس میں ادب نظر نہیں آتا، کہیں نہ ادب دور دور تک نظر نہیں آتا. ہم تو محبت کے معیار پہ کہہ رہے ہیں، ایمان کے معیار پر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ اچھے نہیں ہیں. جب بی بی فاطمہ کے گھر کو آگ لگائی عمر نے تو مولا علی نے بعد میں عمر کا ساتھ کیوں دیا؟ کوئی ساتھ نہیں دیا عمر کا. ابو بکر کے خلیفہ بننے کے 6 ماہ گزر گئے، آپ نے کوئی تعلق رابطہ نہیں رکھا. پیغام بھجوایا ابو بکر نے مولا علی کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو کیا کہا مولا علی نے کہ ابو بکر اگر تمہیں آنا ہے خود تو تم آ جاؤ، عمر کو ساتھ نہیں لانا. یہ حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا کہ جنہوں نے آپ کے گھر کو آگ لگائی آپ نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو مولا علی نے اس کا جواب یہ دیا کہ علی کی تلوار صرف حق کے لیے چلتی ہے، میں مسلمانوں کا خون نہیں بہانے آیا. مولا علی کی جو یہ ادائیں ہیں ان کے پیچھے حقیقت یہ ہے کہ مولا علی کا ہر فعل ہر کام اللہ اور اس کے رسول کی یعنی رضا کے لیے ہے. اپنے خواہش کے لیے انہوں نے کبھی کچھ نہیں کیا. اپنی خواہش کے لیے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی خاموشی سے بیٹھ کے ہر دور میں انہوں نے امت کی بھلائی کے لیے ہر خلیفہ کی مدد کی تھی. صرف ایک خلیفہ کی تو نہیں کی، ہر خلیفہ کی مدد کی تھی تاکہ امت میں انتشار نہ ہو. تو مولا علی کو معلوم تھا کہ مخلص نہیں ہے دائیں اور بائیں. یہ جو 1.25 لاکھ امتیوں کا جو تاثر لوگوں میں گیا ہے کافروں میں، اگر میں نے ذرا سی بھی حق کی سختی کی تو امت کا شیرازہ بکھر جائے گا. لہٰذا امت کی خاطر بہت کچھ مولا علی نے برداشت کیا. کیا اور برداشت کریں گے یار؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا قتل ہو گیا اس کے باوجود بھی خاموش رہے. مجھے تو حیرت اس بات پر ہے، یہ جو صحابہ کی یعنی تکرار کرتے ہیں لوگ، کہ جب اس واقعے کے 6 ماہ بعد بی بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے اس زخم سے زہر پھیل گیا جو عمر بن خطاب نے دھکا دیا تھا. دیکھنا اس مسلمان قوم میں اتنے بغیرت ہیں کہ جو یہ جاننے کے باوجود کہ عمر نے دھکا دیا کہ واڑ کی اتنی بڑی کیل زہر آلود آپ کے وجود مبارک میں چلی گئی، زہر پھیل گیا اور اس کی وجہ سے بی بی فاطمہ کا وصال ہو گیا 6 مہینے بعد، یہ جاننے کے باوجود بھی اس کی سائڈ لیتے ہیں. یہ مسلمانوں کا عالم دیکھیں آپ. اور پھر دیکھیے جب بی بی فاطمہ کا وصال ہوا ہے تو اس سے پہلے بی بی فاطمہ نے مولا علی سے وعدے لیے اور مولا علی کو کہا کہ علی میں تمام مسلمانوں سے سخت ناراض ہوں، میں نہیں چاہتی کہ کوئی ایک بھی مسلمان میرے جنازے میں آئے، لہٰذا میرا جنازہ رات کی تاریکی میں نکالنا، کسی کو انوائٹ نہیں کرنا، کسی کو مت بتانا کیونکہ میں ان سے سخت خفا ہوں. بی بی فاطمہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی نہیں تھی، وہ امت کی پہلی سلطان الفقراء بھی تھی. اذا تم الفخر فهو اللہ، فاطمہ کی زبان میں اللہ کلام کرتا تھا. تو اگر بی بی فاطمہ نے یہ کہا میں مسلمانوں سے ناراض ہوں، اس کے باوجود بھی تم نعرے لگا رہے ہو صحابہ کے، اور ہم مسلمانوں کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ میں ان سے خفا ہوں. اس دور میں کون تھے مسلمان؟ ان کے لیے کہہ رہی تھی
کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں کی ہوگی نا پھر انہوں نے بی بی فاطمہ کے خلاف کوئی ایسی بھیانک ایسی دلدوز کہانی انہوں نے کی ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادی تھی ان کے قلب کو اتنی ٹھیس پہنچی، اتنا زخمی کیا آپ کے قلب مبارک کو کہ انہوں نے نصیحت کی مولا علی کو کہ علی میرے جنازے میں ان مسلمانوں کو نہیں آنے دینا، میں ان سے خفا ہوں۔ اور آپ تعریفوں کے انبار باندھ رہے ہیں، فلاں اتنا بزرگ تھا، فلاں کہاں کا بزرگ تھا؟ لانتی لوگ تھے زیادہ تر۔ بھائی قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں اور آخرت میں ان پہ لعنت۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ محمد کو تکلیف پہنچائی۔ تو قرآن کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نے بی بی فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ہماری بھی لعنت ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے مردودوں پر جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے قلب مبارک کو شدید ترین زخمی کیا، ہلکی پھلکی تکلیف نہیں پہنچائی، شدید ترین۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ ان کی بارگاہ میں گستاخی کی، جب انہوں نے کہا کہ یہ باغ فدق تمہارے باپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، واپس دو۔ یہ قرآن کے خلاف بات تھی۔ کیوں قرآن کے خلاف تھی؟ سورہ انفال پڑھیں۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ انفال کا مطلب ہے مال غنیمت، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں بوٹی۔ اس میں پوچھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلمان آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال غنیمت پر کس کا حق ہے؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ مال غنیمت پر اللہ اور اس کے رسول کا حق۔ تو مال غنیمت کا کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر بھرا تھا، اپنا گھر بھرا ہوتا مال غنیمت سے تو 3 دن کے پتھر باندھتے فاقے کے۔ کیا تھا پھر اس کا؟ جو مال غنیمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا وہ صحابہ کرام میں بانٹ دیتے تھے۔ اگر اسی مال غنیمت میں سے باغ فدق آپ نے اپنی بیٹی کو بانٹ دیا تو کیا ہوا؟ کون سی غلطی کی ہے؟ پھر وراثت کی بات کہاں سے آ گئی اسلام میں کہ نبی کی کوئی وراثت نہیں ہوتی؟ یہ مال غنیمت میں موجودہ جو اشیاء تھی وہ حضور بانٹ دیا کرتے تھے، تو اسی میں سے آپ نے باغ فدق اپنی بیٹی کو بانٹ دیا ہدیۃً۔ وراثت کی بات کہاں ہے؟ ہم تو نہیں تعریف کر سکتے ایسے بدبختوں کی جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو قتل کیا، جنہوں نے مولا علی کی عزت نہیں کی۔ ہماری زبان ان کی تعریف میں نہیں بول سکتی، ہماری زبان صرف اور صرف آل رسول پنجتن پاک سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے ہے۔ ہم ایسے بغیرتوں کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ساری زندگی جس نے سنا ہو کہ یار صحابہ اتنے افضل تھے، صحابہ اتنے اعلیٰ تھے، پھر جب اچانک اس کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا یہ کردار بھی تھا، مجھے معلوم ہے بڑا شاکنگ ہوتا ہے۔ علی حق چینل کے معزز لوگوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔